السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حضرات، گزشتہ دروس میں اذان سے متعلق ایک چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں مصنف اقامت کے حوالے سے بھی چند مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ دو مسائل بس اقامت سے متعلق انشاءاللہ لیں گے۔ اس میں سے پہلا مسئلہ وہ اقامت کے تعلق سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان دینے کے بعد میں اقامت جو ہوتی ہے ان کے درمیان میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ کیا وقفہ دینا چاہیے، چھوڑنا چاہیے؟ کیا یہ احادیث سے ثابت ہے، یہ مستحب عمل ہے، یا فوراً اذان کے پیچھے اقامت ہونی چاہیے؟ کیا مسئلہ ہے سر؟ تو لہٰذا مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہاں، اذان اور اقامت کے درمیان میں یہ وقفہ مستحب عمل ہے اور یہ باقاعدہ احادیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ جیسے بطور مثال امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں ایک بات آتی ہے کہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کے اذان اور اقامت کی کیفیت بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچانک اذان دینے والا جو مؤذن تھا وہ اذان دیا، اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں ثم قعد قعدۃ، اس کے اندر ہے کہ اذان دینے کے بعد وہ مؤذن بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے، ثم قام، پھر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے بعد ویسے ہی کلمات کہے جو اس نے اذان میں کہے تھے، الا ان یقول، سوائے یہ کہ اقامت میں اس نے قد قامت الصلاۃ کہا۔ تو دیکھیے اس روایت کے اندر کیا ہے، اذان دی اس نے، پھر اس کے بعد میں وہ شخص بیٹھا تھوڑی دیر، پھر اٹھا، پھر اقامت کا۔ اس حدیث سے اس ٹکڑے سے استدلال کیا گیا کہ ہاں، اذان کے فوراً بعد اقامت نہیں ہونی چاہیے، اذان کے بعد تھوڑا وقفہ دینا چاہیے۔ اب کتنا وقفہ ہونا چاہیے اس حوالے سے تو احادیث کے اندر یہ بات ذکر نہیں آئی کسی بھی حدیث کے اندر کہ اتنا اس کی حد مقرر کی گئی ہے۔ البتہ دوسری حدیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے، مسلم کی حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ہی ایک مؤذن کی اذان کی کیفیت، اقامت کی کیفیت بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ایک مؤذن فارغ ہو جاتا اذان سے، اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرتا تھا۔ وہ کب تک انتظار کرتے ہیں؟ کہا کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مؤذن دیکھ نہ لیتا۔ اور مؤذن کون ہے؟ ظاہر سی بات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاک رہے ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں کہ آپ اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے آپ کب نکل کر مسجد تشریف لائیں گے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی نگاہ پڑ جاتی، فوراً وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر مصلی پر کھڑے ہوتے اشارہ دیتے، پھر اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہتے۔ تو دیکھیے اس روایت کے اندر بھی کیا بات ہوئی کہ مؤذن اذان دیتا پھر انتظار کرتا۔ یہ انتظار کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اذان اور اقامت کے مابین یہ فاصلہ ہونا چاہیے، وقفہ ہونا چاہیے، مستحب۔ لیکن کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی ٹائم لمٹ ہے اس کے اندر شریعت کے اندر؟ تو اہل علم بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہ کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہ معاملہ مؤذن اور امام کا ہے اصل دیکھا جائے۔ لیکن پھر بھی آج کے زمانے کے اندر لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے بہرحال ایک ٹائم مقرر کیا گیا ہے، 10 سے 15 منٹ کا وقفہ چھوڑا جاتا ہے۔ اب یہ بھی اگر دیکھا جائے تو بخاری کے جو شارح ہیں وہ امام ابن بطال رحمہ اللہ، ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر، احادیث کے اندر اس کی تو کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک مؤذن اتنا وقفہ چھوڑے اقامت کے لیے کہ ایک انسان جو حاجت مند ہے اور وہ انسان اس کو استنجا آئی ہوئی ہے تو استنجا جا کر کے واپس وضو کر کے لوٹ آنے تک جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا تو کم از کم چھوڑنا چاہیے۔ ہم مزید یہ بات بولیں گے کہ اگر انسان اگر کھانا کھا رہا ہے، اذان سن رہا ہے، تو اتنا تو وقفہ چھوڑنا چاہیے کہ کم از کم وہ کھانے سے فارغ ہو جائے، پھر وضو سے فارغ ہو جائے، چل کر کے مسجد تشریف لائے۔ اتنا ٹائم اگر چھوڑا جائے گا تو انشاءاللہ باقاعدہ طور پر یہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اذان اقامت کے مابین یہ وقفہ چھوڑنا یہ خود احادیث سے ثابت ہے۔ اب یہ 4 نمازوں میں ہمارے پاس تو اچھا خاصا وقت دیا جاتا ہے، رہا مسئلہ مغرب کا تو الحمدللہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے پاس بھی اذان اور اقامت کے مابین چھوڑا جاتا ہے ٹائم۔ اب وہ کیوں، کیسے، اس کی دلیل ہے خود کہا کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب 1 کا صحیح بخاری میں کہ کم بین الاذان والاقامہ، اقامت اور اذان کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ چھوڑا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا، اس حدیث کو لے کر آئے ہیں جس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقفہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ مغرب کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، کہا کہ بین کل اذان و اقامۃ الصلاۃ،
اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، تیسری مرتبہ آپ نے کہا لمن شاء، جو انسان پڑھنا چاہے پڑھے، جو انسان نہیں پڑھنا چاہے مت پڑھے. تو اسی سے بات معلوم ہوئی کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور یہ مستقل سنت ہے. یہ تحیۃ الوضو نہیں ہے، تحیۃ المسجد نہیں ہے، یہ سنت نفل. یہ کون سی نماز ہے؟ کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نفلی نماز ہے، جو اس نیت سے بندہ پڑھے گا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت سنت ہے. اب ہو سکتا ہے ہمارے پاس مسجد میں ہم جب آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک تو وقت کم ہوتا ہے اور نمازیں ہم کو زیادہ پڑھنی ہے. تو الحمدللہ اہل علم نے اس کا مسئلہ بھی حل کیا ہے. کیا ہے اس مسئلے کا حل؟ کہا کہ ایک انسان 2 رکعت بھی پڑھے مسئلہ نہیں ہے، وہ ساری نیتوں کو جمع کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ سکتا ہے. آپ کوشش یہ کریے ہمیشہ کہ 2 رکعت پڑھنے کا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو تحیۃ الوضو بنا لیجئے، تحیۃ المسجد بنا لیجئے، اذان اور اقامت کے درمیان والی نماز بنا لیجئے. اور اگر وہ سنت موقتہ بھی ہے قبل تو اس کی بھی نیت کر کے انشاءاللہ اگر نماز پڑھیں گے آپ 2 رکعت تو انشاءاللہ پورے 8 رکعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا. تو یہ اب اس کا حل نکالا گیا. تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان بہرحال ہم کو صرف مغرب کے اندر ہی تھوڑا ٹائم ملتا ہے جو ہم اس کو ادا کرتے ہیں سنت کے مطابق. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پڑھ لیتے پڑھے. اسی لیے جب حدیث سنی صحابہ کرام نے تو کیا کیا، تو جیسی اذان مؤذن فارغ ہو جاتے تو تقریباً صحابہ کرام جو مسجد کے جو ستون ہوتے وہ ستون کی طرف دوڑ کر کے جا کر کے جلد سے جلد یہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. وہ کون سے صحابہ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں؟ وہ اذان اور اقامت کے درمیان والی سنت کو ادا کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے یہاں مغرب میں جو جلد آتے ہیں چند لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہ پڑھنا چاہیے. اس کو کبھی وقت مل رہا ہے تو نیت کے ساتھ بھی پڑھ لے سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ وقفہ ہونا چاہیے. اور بہت سارے مساجد کے اندر فوراً اذان کے بعد جو اقامت کہی جاتی ہے مغرب کے اندر، تو بہرحال یہ مناسب عمل نہیں ہے. یہ سنت کے ہم کہیں گے کہ سنت کے موافق عمل نہیں ہے. خیر ایک اور مسئلہ ہے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اب ایک چیز یہ ہے کہ اب یہ جو اقامت کہے گا، اقامت کون کہے گا؟ اقامت کون کہے گا؟ اب مصنف کے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ اذان دینے میں تو شرماتے ہیں، لیکن بات جب اقامت کی آتی ہے تو بغیر پرمیشن اور اجازت کے اقامت بھی دینے لگتے ہیں. غلط ہے عمل، کام غلط ہے. اذان میں ہماری اتنی رغبت نہیں ہے، اذان نہیں دے سکتے، ہم شرما رہے ہیں. لیکن جب بات اقامت کی آتی ہے تو وہاں مؤذن موجود ہے مسجد کے اندر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کو بتلائے بغیر، ابھی آنے نہیں رہتا ہے، وہ آ کر کے اس کی جگہ کھڑے ہو کر کے اقامت دیتے ہیں. غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. اب غلط کیوں ہے؟ کہ اہل علم نے باقاعدہ طور پر یہ چیز ثابت کی ہے. ایک حدیث ہے لیکن وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو اذان کہے گا وہی اقامت کہے گا. حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام ترمذی نے کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا اسی بات پر عمل رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے مؤذن رسول سے لے کر کے پورے آج کے زمانے تک یہ چیز چل پڑی ہے کہ جو اذان دیتا ہے وہی اقامت کہتا ہے. امام ترمذی اکثر علم سے مراد صحابہ کرام لیتے ہیں. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، ان کے بعد کے زمانے آج تک الحمدللہ یہ چیز ہے کہ جو مؤذن ہے وہی حقدار ہے کہ وہ اقامت کہے گا. ہاں اللہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر وہ مشغول ہے، مؤذن نہیں دے سکتا ہے وہ اقامت، تو کوئی دوسرا آدمی اس کی اجازت لے کر کے اقامت کہہ سکتا ہے. اچانک مؤذن اذان دیا، مسجد سے نکل گیا، اور اختیار ہے کسی کو، ٹھیک ہے، وہ اپنے اجازت اپنی ایک عذر کے تحت چلا گیا، تو کوئی انسان آ کر کے آگے بڑھ کے اقامت دے سکتا. یا خود مؤذن یہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی کو آگے بڑھاؤں، لہٰذا وہ کسی کو کہتا ہے کہ چلا آپ آئیے اور اقامت کہیے، تو وہ آ کر اقامت دیتا ہے. تو ایسی چند صورتوں کے اندر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک چیز افضلیت کی بات ہے، یاد رکھیے افضل ہے کہ جو اذان کہے گا وہی اقامت کہے، یہ افضل ہے. اگر ہم کو اقامت کہنی ہے تو ہم پرمیشن لیں گے مؤذن سے. ہاں لیکن اس کے باوجود بھی اگر اذان کوئی دے رہا ہے اور اقامت کوئی دے رہا ہے تو کیا ہے سرے سے عمل باطل ہے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تمام علماء کا اتفاق نقل کیا انہوں نے کہ اذان کوئی کہے، اقامت کوئی کہے، یہ چیز جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے. لہٰذا جو اذان دے رہا ہے وہی اقامت کہنے کا حقدار ہے. ایک چیز اس میں یہ چیز کہ دیکھیں یہ جو 3 چیزیں ہیں، ایک ہے مؤذن اذان دینے والا، اور ایک ہے اقامت کہنے والا، اور ایک ہے امام مسجد کا. یہ تینوں جو چیزیں ہیں، تینوں اذان، اقامت، امامت، یہ تینوں سمجھ لیجئے کہ ایک اپنے آپ کے اندر ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے. اہل علم اس کو کس نام سے یاد کرتے جانتے ہیں؟ امام کہتے ہیں، امام راتب کہتے ہیں اس کو. امام راتب کا مطلب وہ جو اجرت لے کر کے مسجد میں امام بنا ہے باقاعدہ طور پر، تو وہاں اب اس کی پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی مصلی پر آ کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ درست نہیں ہے.
مؤذن راتب ہے، اجرت لے کے اذان دینے والا، اس کی اجازت کے بغیر آ گئے مائک پہ کھڑے ہو گئے اذان دے دیے، غلط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے حق مارا جا رہا ہے، اقامت کا بھی معاملہ وہی ہے۔ لہٰذا یہ تینوں جب الگ الگ چیزیں جن جن کی ذمہ داری ہے بہرحال وہ ادا کریں گے تو زیادہ مناسب ہے۔ الا یہ کہ اگر امام نہیں ہے، مؤذن نہیں ہے، کوئی آ کر کے فرائض انجام دے گا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اقامت کے 2 مسئلے مصنف نے دلائل کی روشنی میں ثابت کیے ہیں۔ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو مسائل ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بہتر انداز میں سمجھ لیں اور جو ہے کتاب و سنت کے مطابق ہو اسی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔